السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام ثنا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے میں نے یہی دیکھا تھا کہ میرے ابو گھر سے باہر رہتے تھے اور بہت ہی کم گھر میں آتے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ تنہائی کا احساس محسوس ہوتا تھا کیونکہ گھر میں صرف میں اور میری اماں رہتی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش میرا بھی کوئی بہن بھائی ہوتا اور میں اس کے ساتھ کھیلتی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرے ابو بھی کافی دنوں بعد گھر آتے تھے اور اگلے دن واپس چلے جاتے۔ مجھے اپنے باپ سے وہ اپنائیت نہ مل سکی جس کی میں حقدار تھی۔ میری اماں اور ابا کے درمیان وہ بے تکلفی ذرا بھی نہیں تھی جو ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں خود سے ہی سب کچھ سمجھ لیتی تھی کہ شاید ہمارا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے ماں باپ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور جب بھی ابا گھر آتے مجھے اماں اکثر ان کے سامنے جانے سے روک دیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں اکثر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے سگے باپ ہے ہی نہیں، لیکن میرے ابا کا رویہ میری اماں کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اکثر اماں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ بدلے میں اماں نے انہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی کبھی شکریہ ادا کیا۔ میں نے اب کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج میں میری زیادہ سہیلیاں نہیں تھیں، صرف ایک ہی سہیلی تھی جس سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ میری سہیلی کا بھائی اسے اکثر کالج چھوڑنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میری سہیلی مجھے کہنے لگی، آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ میں بھی کالج سے فارغ ہوتے ہی اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ اچھے لوگ تھے اور مجھ سے ایسے مل رہے تھے جیسے نہ جانے مجھے کتنے عرصے سے جانتے ہیں۔ پھر میری دوست کے بھائی نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اماں اور ابا کے کمرے کے پاس سے گزری وہاں پر مجھے دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اماں نہ جانے ابا سے کس موضوع پر بحث کر رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اماں سے پوچھ لیا کہ میں آپ لوگوں کی سگی بیٹی ہوں یا نہیں۔ میری اماں کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم ہم دونوں کی سگی اولاد ہو۔ میں نے کہا، پھر آپ لوگوں کے درمیان میں نے ذرا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیکھی۔ میری اماں کہنے لگی، تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اکثر اپنی دوست کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے ان کے گھر جا کر بہت ہی زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی۔ مجھے اپنی دوست کا بھائی اچھا لگنے لگ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر واپس آئی میں نے دیکھا کہ ابا اماں کے پاؤں پکڑ کر نہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً ہی انہوں نے اماں کے پاؤں چھوڑ دیے۔ اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن اماں کو ابھی تک کوئی بھی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ ایک دن ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اماں تمہارے لیے لڑکا تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے بھی سرسری سا اپنا سر ہلا دیا، لیکن میں تو اپنی دوست کے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ میرے ابا کی طبیعت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ اماں کی طرف سے لی جانے والی ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ رہے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ہمیں مجبوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو فوراً ہی خون کا ارینج کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً ہی اپنی دوست کو کال کی۔
وہ اپنے بھائی کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ اس کے بھائی نے خون کا ارینج کر دیا اور کہا کہ میں اس صورت میں یہ خون تمہارے والد کو دوں گا اگر تم مجھ سے شادی کرو۔ مجھے اس موقع پر اس طرح کی شرطیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اپنے باپ کی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پریشانی میں ہاں کہہ دی۔ میری ماں کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے دوست اور اس کے بھائی کی مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن میرا نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن میرے نکاح کی میرے گھر والوں کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کافی حد تک پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ یہ راز ہے اور تم سب جان جاؤ گی، اس لیے اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب ابا کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ ہم ابا کو گھر واپس لے آئے تھے۔ اگلے ہی دن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر میرے سسرال والے سارے کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ میری اماں فوراً ہی بول اٹھی، آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ میرا سسر آگے آیا اور کہنے لگا، تم اپنے رشتے کو تسلیم چاہے نہ کرو، لیکن تمہاری بیٹی کے ساتھ ہمارا بہت گہرا رشتہ بن چکا ہے، یہ اب ہماری بہو بھی ہے۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں نے میری جانب دیکھا، میں نے شرم سے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا، آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میری ماں نے کچھ نہ بتایا۔ جب میں نے ضد کرنا شروع کر دی، میری ماں کہنے لگی، شادی سے پہلے تمہارے باپ نے ضد کی تھی کہ میں ان کے ساتھ تعلق میں رہوں، لیکن مجھے یہ بات قبول نہیں تھی۔ میں نے تمہارے ابو کو بہت سمجھایا کہ کچھ وقت کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن تمہارے ابا نے کوئی بات نہ مانی۔ یہ سب ان کی ضد کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ مجھ سے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگتا ہے۔ تمہارے باپ کی ضد کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھ سے سارے ناطے توڑ لیے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا تھا، اگر میرے ماں باپ مجھ سے نہیں مل سکتے تو میں بھی تمہیں تمہارے گھر والوں سے نہیں ملنے دوں گی۔ اس لیے تمہارے باپ کے رشتہ دار بھی ہمارے گھر نہیں آتے، اور جس کے ساتھ تم نے نکاح رچایا ہے وہ بھی تمہارے تایا کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ وہ میری دوست ہی میری کزن تھی۔ یہ سب انہوں نے دو خاندانوں کو ملانے کے لیے کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس شادی کی وجہ سے میری ماں کا دل صاف ہو جائے گا۔ میری ماں کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے ابا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا اور سب رشتے والوں سے دوبارہ ناطہ جوڑ لیا تھا، اور پھر میری ماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ یہ دن میرے لیے خوشیوں کا دن تھا، کیونکہ آج میرا سارا خاندان ایک ساتھ تھا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔